اب جتنی محنت کر رہے ہیں اتنی برکت کیوں نہیں مل رہی؟ دعا کر رہے ہو لیکن جواب کیوں نہیں آ رہا؟ رزق مانگ رہے ہو لیکن دروازے بند کیوں لگتے ہیں؟ آج کی یہ کہانی آپ کی زندگی کے اس سوال کا جواب ہے، رزق دیر سے کیوں ملتا ہے اور جب اللہ دیتا ہے تو وہ بہترین کیوں ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ آپ کے دل کی آواز ہے اور شاید آج آپ کو وہی جواب مل جائے جس کا آپ سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے کیونکہ شاید کسی اور کو بھی یہی جواب چاہیے، اور کامنٹ میں لکھیے مجھے اللہ پر پورا یقین ہے تاکہ یہ یقین اور مضبوط ہو جائے۔ زندگی کا ہر انسان کبھی نہ کبھی اس مقام سے گزرتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کا محنت کرنا، دعا کرنا، صبر کرنا سب بیکار ہو رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کا معاملہ چھوڑ دیا ہے، لیکن سچائی یہ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورۃ ال عمران 87۔ رزق کا ملنا اور نہ ملنا انسان کی سوچ کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں روز صبح جب ایک بندہ اٹھتا ہے وہ یہ سوچ کر اپنے دن کی شروعات کرتا ہے کہ آج کچھ اچھا ہوگا۔ وہ کوشش کرتا ہے، کام ڈھونڈتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن جب بار بار ناکامی ملتی ہے تو اس کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، آخر میرا رزق کہاں ہے؟ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ رزق صرف پیسہ ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق میں کھانا، پانی، صحت، رشتے، عزت، سکون اور یہاں تک کی ہدایت بھی شامل ہے۔ جب انسان اللہ سے رزق مانگتا ہے تو وہ کیول دنیاوی چیزیں نہیں مانگتا بلکہ وہ اس در سے مانگتا ہے جو دینے والا ہے۔ الرجھا کا دیر کیوں ہوتی ہے؟ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کا دعا کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ چیز دیر سے ملتی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیر کرتا ہے لیکن حکمت سے کرتا ہے۔ کبھی اللہ تمہیں رزق اس لیے دیر سے دیتا ہے تاکہ تو صبر کرنا سیکھ سکے، کبھی اللہ اس لیے دیتا ہے دیر سے تاکہ تو دوسروں کی بھوک کو محسوس کر سکے، اور کبھی اس لیے تاکہ تو اس چیز کی قدر کرنا سیکھ سکے جو ملنے والی ہے۔ کبھی کبھی اللہ اس دروازے کو بند کر دیتا ہے جہاں تیرا نقصان لکھا ہے اور تجھے ایک ایسے راستے پر ڈالتا ہے جو تیری بھلائی میں ہوتا ہے۔ آزمائشیں اور صبر اللہ ہر کسی کو الگ انداز میں آزماتا ہے، کسی کو بیماری سے، کسی کو بے روزگاری سے، کسی کو رشتوں سے، لیکن ہر آزمائش میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، صبر۔ نشچت ہی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ 135۔ جو صبر کرتا ہے وہ ہار نہیں مانتا، وہ جانتا ہے کہ اس کی محنت، اس کی راتوں کی دعائیں، اس کا سجدے میں رونا، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کسی کے آنسو بیکار نہیں جانے دیتا۔ دعا اور یقین صبر کے ساتھ جو سب سے طاقتور ہتھیار ہے وہ ہے دعا۔ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں۔ دعا میں وہ طاقت ہوتی ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے مانگو، یقین سے مانگو اور لگاتار مانگتے رہو۔ کبھی کبھی اللہ تجھے اس لیے نہیں دیتا کہ تو صرف چیز مانگ رہا ہے، لیکن اگر تو اسے خود کو سونپ دے تو وہ تجھے وہ سب دے دے گا جو تجھے چاہیے بھی نہیں تھا۔ جب رزق آتا ہے، جس دن اللہ رزق دیتا ہے، وہ دن ایسا ہوتا ہے کہ انسان روتا ہے، لیکن اس بار خوشی سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو ملا وہ اس کی محنت کا پھل نہیں بلکہ اس کے صبر اور یقین کا انعام ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، وہ صرف روزی نہیں دیتا بلکہ سکون بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں خود اپنے قریب کر دیتا ہے۔ رزق کی پہچان کئی بار انسان سوچتا ہے کہ اس کا رزق اسے نہیں ملا، لیکن اصل میں وہ اللہ کی طرف سے کسی اور فارم میں آ چکا ہوتا ہے۔ وہ صحت میں ملا ہوتا ہے، وہ کسی حادثے سے بچ جانے میں ہوتا ہے، وہ کسی نیک انسان کی دوستی میں ہوتا ہے، یا کسی تکلیف سے ملنے والے سبق میں ہوتا ہے۔ رزق ہر بار کھانے یا پیسوں کی شکل میں نہیں آتا، کبھی وہ ایک سجدہ، ایک قرآنی آیت یا ایک روتی ہوئی دعا کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اللہ کی حکمت کبھی سوچا ہے کیوں اللہ ہر کسی کو ایک جیسا نہیں دیتا؟ کیوں کوئی امیر ہے، کوئی غریب؟ کیوں کوئی جلدی پاتا ہے، کوئی دیر سے؟ اس کا جواب ہے حکمت۔ اللہ جانتا ہے کون کب، کتنا اور کیسے سنبھال سکتا ہے، اس لیے اگر کچھ دیر سے ملے تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے بہترین ٹائمنگ ہے۔ سب کو اس ویڈیو سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ایک، رزق کا دینے والا صرف اللہ ہے، تو جو اللہ سے مانگا جائے اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن نقصان نہیں۔ 3، صبر، دعا اور یقین، یہ 3 چیزیں رزق کے دروازے کھولتی ہیں۔ 4، ہر دیری کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ 5، ہر نقصان میں بھی کوئی نہ کوئی حفاظت ہوتی ہے۔ رزق دیر سے مل سکتا ہے لیکن جو اللہ دیتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک لائن نہیں بلکہ پوری زندگی کا اصول ہے۔ اگر تم نے صبر رکھا، اگر تم نے سجدے نہیں چھوڑے، اگر تم نے دل سے رو رو کر مانگا، تو جان لو کہ اللہ تجھے وہ دے گا جو تیرا دل بھی سوچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ دیتا ہے دیر سے لیکن سب سے بہتر۔